یہ ہے کہ ایک طرف سے غداری کے سرٹیفکیٹ بٹتے ہیں تو آپ کی طرف سے ملک سے محبت کے پروانے اور اس کے جو بھی خد و خال ہیں اور ریکوائرمنٹس ہیں وہ جاری ہو رہے ہیں اور پولیٹیکل سٹیبلٹی کی ایسے بحران میں بات کر رہے ہیں جدھر ایک بہت بڑا 9 مئی کا سانحہ جو ہے وہ آپ لوگوں سے نہ نگلا جا رہا ہے نہ اگلا جا رہا ہے. کور کمانڈر ہاؤسز کے اندر داخلہ ہو یا پرامن احتجاج آپ کے سو کالڈ ہوں وچ ٹرنڈ ویری وائلنٹ, آپ لوگوں کا اپنا بیانیہ ہی دیکھ لیا جائے, آپ ابھی تک اس کو بیانیے سے اپنے آپ کو دور نہیں کر پائے. یہ جو انسٹیبلٹی ہے اس کی بنیادیں اور لوگوں کو القابات سے نوازنا اور ڈرٹی ہیری سے لے کے ہر قسم کی بات کرنا, یہ بنیادیں تو خان صاحب نے ڈالی. اب صورتحال آج کی ہے کہ 9 مئی کے مقدمات ہوں یا 190 ملین کا کیس ہو یا پھر حکومت کی طرف سے نئے کیسز بنانے کی خواہش ہو, جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں آپ کی جماعت فی الحال انصاف کی متلاشی ہے. اور یہ انصاف نہ ملنے کی صورت میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ 3 آپشنز کا ذکر تو ہو رہا ہے خان صاحب کی طرف سے, بٹ جو جماعت آج جس کو جلسہ کرنے کی اجازت نہ دی جا رہی ہے اسلام آباد میں, وہ کون سے کیمپس لگائے گی, وہ کہاں متحرک ہوئے گی؟ پھر مجھے آپ یہ بتائیے کیا پاکستان میں آئین معطل ہے؟ 9 مئی کی بات ڈی جی ISPR صاحب نے کی تھی کہ اس کا جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے. تو ڈی جی صاحب جو بات کر رہے ہیں وہ تحریک انصاف 1.5 سال سے کر رہی ہے. ہم تو کہتے ہیں کہ آپ اس کی جوڈیشل انہوں نے ساتھ ساتھ کہا تھا کہ اور بھی چیزوں کی پھر انکوائریاں ہونی چاہیے, پی ٹی وی پہ چڑھ دوڑنا, پارلیمنٹ ہاؤس میں گھسنا, وہ پھر اور بھی چیزوں, انہوں نے کہا تھا پھر یہ ساری چیزوں کی انکوائری کرائیے. نہیں, ہم نے تو یہ بات کی تھی کہ دیکھیں اگر اس طرح ٹٹ فور ٹیٹ کی بات ہے نا, پھر یہ بات بہت پیچھے جائے گی. پھر بہت سی چیزوں کی انکوائری ہونی چاہیے جو بہت پیچھے جائے گی. میں معاملات کو تلخ نہیں کرنا چاہتا, اگر تو کرنا چاہ رہے ہیں سر. خان صاحب نے آپ سب کو ہدایت دی ہے سر, عمران خان صاحب نے ہدایت دی آپ سب کو, میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں, میں بطور پاکستانی آپ کو میں پاکستان سے محبت کرنے والے ایک شخص کے طور پہ آپ کو کہہ رہا ہوں, میں پاکستان سے محبت کرنے والے شخص کے طور پہ آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت میری زندگی میں نے پاکستانی قوم اور عوام کے بیچ میں اور اداروں کے بیچ میں اتنا فاصلہ نہیں دیکھا, کبھی مشرف کے ٹیک اوور میں بھی نہیں دیکھا. میں چاہتا ہوں یہ فاصلے دور ہوں, میں چاہتا ہوں یہ محبت بحال ہو, میں چاہتا ہوں اس ملک میں امن کی پرامن فضا ہو. اس کے لیے نہیں ہو سکتا کہ عمران خان کو جیل میں ڈال کے آپ وہ کر سکیں. یو ہیو ٹو ٹیک دا بگ مین آؤٹ. آپ کو اس لیڈر کو نکالنا پڑے گا, اس سے بات کرنی پڑے گی. میں نے یہ بات بھی پچھلے دنوں سپریم کورٹ میں کی کہ ہمیں نہیں, آپ کو ہم سے بات کرنی پڑے گی. اس ملک میں امن لانا ہے, اس ملک میں سٹیبلٹی لانی ہے. آپ کو اس ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی چاہیے. اگر پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہے, ملک کے دشمنوں کو موقع ملتا ہے, ملک کے دشمنوں کو موقع ملتا ہے. اور جس ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہو, آپ مجھے بتائیے مہر صاحبہ, کون ایسا کوئی اللہ کا ولی ہوگا پاکستان سے باہر جو کہے گا کہ میں ایک ایسے ملک میں اپنا پیسہ جھونکوں جس میں ایک سابق وزیر اعظم کی زندگی کی گارنٹی نہیں ہے, جس میں ایک اپوزیشن لیڈر کو ہتکڑیاں ڈالی جانے کی کوشش کی جا رہی ہے, جس میں وہ شخص جو 2 بار ملک کا سابق وزیر خارجہ رہا ہو اور پاکستانی سیاست میں شرافت کا اور اخلاقیات کا استعارہ ہے. شاہ محمود قریشی شریف آدمی ہے, ہمیشہ پاکستان کی بات کی ہے, پاکستان کو ریپرزینٹ کیا دنیا میں, 2 OIC کانفرنسز کا میزبان ہے. اس کو آج ہاتھ میں ہتکڑیاں ڈالتے ہوئے ان لوگوں کو شرم نہیں آئی؟ یہ ہتکڑی شاہ محمود کو نہیں لگی. مہر بیبی, مجھے کہنے دیجئے, یہ ہتکڑی شاہ محمود کو نہیں لگی, یہ ہتکڑی پاکستان کی جمہوریت کو لگی ہے. میرے بھی اس ہاتھ میں ہتکڑی ڈالی, مجھے اپنے مردان اپنے لوکل ہوم بار میں پھرایا گیا. اس وکیل کو جس نے وہاں وکالت سیکھی, میسج دیا مردان کے لوگوں کو کہ تم نے اس کو عزت دی, ہم نے اس کو ہتکڑی ڈالی. انہوں نے پھر 2 مہینے بعد پھر میسج دیا 8 فروری کو. وہ علی محمد جو 40-50 ہزار ووٹ لے کے آتا تھا, وہ 1 لاکھ سے زیادہ ووٹ لے کے مردان والوں نے بتایا کہ تم ہتکڑی ڈالو گے, ہم اس کے سر پہ عزت کا پگ رکھیں گے. یہی میاں والی نے بھی کیا, یہی لاہور نے کیا, یہی گجرالوالے نے کیا. ہر جگہ عمران خان صاحب کے عہدیداروں کے, ان کے کینڈیڈیٹس کے سر پہ عزت کا تاج رکھا پاکستانی عوام نے. کیا پاکستانی عوام میٹر نہیں کرتے مہر صاحبہ؟ کیا پاکستانی عوام کے کوئی سٹیکس نہیں ہے؟ اگر آپ جمہوریت کی بات کرتی ہیں تو پھر جمہور کی رائے سنیں نا. سر آخری سوال آپ سے کروں گی, مشاورت کی جائے گی اس حوالے سے, بھوک ہڑتال کی جائے کہ نہیں, مگر یہ کس ایشو کے اوپر بیسڈ ہوگا؟ ملاقاتوں کے اوپر بیسڈ ہوگا, کیسز کے نتائج اور فیصلوں کے اوپر بیس ہوگا, یہ فیصلہ کس چیز پہ بیس ہوگا؟ دیکھیے, میں ہمیشہ جناب عمران خان صاحب کے سامنے اپنی رائے کا اظہار کرتا رہا ہوں اور بلا خوف کرتا رہا.
बहुत दफा खान साहब को की चीज नागवार भी लगती थी। उनको पता है कि अली कह रहा है तो क्यों कह रहा है, अपने लिए नहीं कह रहा। लेकिन मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो बातें मीडिया पे करते हैं। मैं जब अंदर ये जो कंसल्टेशन होगी, मेरी उनको राय ये होगी कि खुदारा आप भूख हड़ताल पे ना जाएं, क्योंकि हम आप ये बात कर चुके हैं। मैं आपसे पूछ रही हूं हमने बड़े लीडर गंवाए हैं, लेकिन इस पे अगर शूरा होती है, मुझे बात पूरी कर लेने दीजिए। मेरी दरखास्त है, मुझे बात पूरी कर लेने दीजिए, मुझे बात पूरी कर लेने दीजिए, मेरी दरखास्त है। देखिए, इस पे शूरा होगी अंदर। हमारे खान साहब ने ये बात की कि हमारे वकला और सियासी लीडरशिप से वो इस पे शूरा करेंगे, मशवरा करेंगे। मेरा मशवरा होगा कि खान साहब, हम अफोर्ड नहीं कर सकते आपको खुदा न खास्ता थोड़ा भी नुकसान पहुंचे, लेकिन अगर वो फैसला करते हैं, वो फैसला करते हैं तो फिर हम सब भूख हड़ताल पे होंगे। अली मोहम्मद भी होगा, शहरयार अफरीदी भी होगा, उसमें शानदाना गुलजार भी होगी, उसमें हमाद अजहर भी होगा, उसमें बहुत से वो लोग भी शायद हों जो अभी पार्टी में नहीं है लेकिन वो आज भी इमरान खान से मोहब्बत करते हैं। उसमें हो सकता है शरीद मजारी भी हो, उसमें हो सकता है अली जैदी भी हो, उसमें हो सकता है बहुत से वो लोग हों, मुल्क से बाहर बैठा कासिम सूरी भी होगा, अंडरग्राउंड मुराद सईद भी होगा। हम सब इमरान खान साहब से मोहब्बत करने वाले लोग हैं पाकिस्तान की खातिर। लेकिन मैं ये समझता हूं कि वो लोग जो हमें सुन रहे हैं उनको मैं ये कह रहा हूं कि 72-73 साल की उम्र में ये शख्स जो पाकिस्तान का एक हीरो है, एक हीरो है, इमरान खान एक हीरो है, उसके साथ ये सलूक आप जो कर रहे हैं ये अच्छा नहीं कर रहे। ये सर, आप फवाद चौधरी को भी दावत देंगे भूख हड़ताल में आपके साथ आगे बढ़ने के लिए? किसको जी? फवाद चौधरी को भी दावत देंगे कि आपके साथ भूख हड़ताल करें? देखें, ऑन द लाइटर नोट, वैसे ही उनको थोड़ी सी भूख हड़ताल तो करनी चाहिए था कि सेहत जरा उनकी बेहतर हो जाए। लेकिन ये कॉल खान साहब की है कि अगर खान साहब उनको दावत देते हैं तो फवाद हमारा पुराना साथी रहा है और उनसे मेरा अक्सर नोक जोंक रहती थी, लेकिन अब चूंकि वो पार्टी में नहीं है मैं कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता। लेकिन उसने भी तकलीफ सही है। बहरहाल द पॉइंट इज कि इमरान खान साहब के साथ जो आप कर रहे हो उसका दुख पता है किसको पहुंच रहा है? आप इमरान खान से ज्यादा 25 करोड़ की अक्सरियत के दिलों को आप दर्द दे रहे हो। मैं नहीं समझता इससे मुल्क का कोई फायदा हो रहा है। अली मोहम्मद खान साहब हमारे साथ मौजूद है। आपने गुफ्तगू सुनी, भूख हड़ताल पे सब जाएंगे, मौजूदा क़यादत भी, रूठे हुए साथी भी, पूरे मुल्क गिर एहतजाजी कैंप्स लगाए जाएंगे हड़ताल के, और अब जेल में एक शूरा बैठेगी फैसला करने के लिए कि इमरान खान को भूख हड़ताल पे जाना चाहिए या नहीं। अब शॉर्ट ब्रेक